اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کیا ہے؟ احد، ایک ہی وجود، اور کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں، ایک ہی وجود ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔ مثال کے طور پر جن کو آپ سکھ کہتے ہیں، ان کی آپ جو ہے مین بنیادی کتاب جو ہے گرو گرنتھ، اسے اٹھا لیں۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شروع جہاں سے ہوتی ہے، پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا فقرہ ایک اونکار، یعنی یہ جو سورہ اخلاص ہے وہ لکھی ہوئی ہے سکھوں کی مذہبی کتاب کے اندر شروع میں ایک اونکار۔ ایک اونکار کا مطلب کیا ہے؟ وہی قل ہوا اللہ احد، ایک اونکار، ایک ہی وجود ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک ہی وجود ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہے احد۔ اب ذرا آپ غور کریں، جب آپ کہتے ہیں کہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، تو پھر اللہ احد ہوا یا واحد ہوا؟ لسان العرب میں، عربوں کی زبان میں گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ احد سے شروع ہوتی ہے یا واحد سے شروع ہوتی ہے؟ واحد سے۔ احد سے کیوں شروع نہیں ہوتی؟ احد سے اس لیے شروع نہیں ہوتی، جب احد کہیں گے تو احد، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے، ہر طرف حد ہے، وہی ہے بس، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جب واحد کہیں گے تو واحد کا کیا معنی ہے؟ واحد، واو پلس احد، واحد، واو کا معنی اور احد ایک، تو واحد کے معنی بنیں گے اور ایک۔ یہ اس لیے عربوں کی زبان میں جو گنتی شروع ہوتی ہے، واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ، واحد سے شروع ہوتی ہے۔ واحد کا مطلب کیا ہے؟ واحد کا معنی ہے اور ایک، اور ایک کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک کے علاوہ اور بھی ہے، ایک بھی اور بھی ہے، واحد اور ایک۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ الگ ہے اور کائنات الگ ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کائنات اور اللہ، کائنات اور اللہ ایک، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تو واحد ہو گیا اور ایک واحد۔ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں اللہ احد ہے، احد ہے، احد ہے، احد ہے، آپ کہہ رہے ہیں واحد ہے، واحد ہے، واحد ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، آپ الگ ہیں، اللہ الگ ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ واحد ہے، آپ اور ایک اللہ، کائنات اور ایک اللہ، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو لسان العرب میں واحد کہیں گے؟ کہاں قرآن میں واحد لکھا ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں احد ہوں، احد ہوں، احد ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ واحد ہے، واحد ہے، واحد ہے۔ احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی وجود ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ واحد ہے اور ایک، کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے، آسمان الگ ہیں، اللہ الگ ہے۔ تو جب آسمان الگ ہیں، اللہ الگ ہے، تو کیا ہوا؟ آسمان اور ایک اللہ، اور ایک۔ عربوں کی زبان میں واحد کہا جائے گا، احد نہیں کہا جائے گا۔ جب احد کہیں گے تو اس کا مطلب کیا؟ اور کچھ ہے ہی نہیں، ایک ہی وجود ہے۔ جیسے آپ کا جسم ہے، آپ کی اہمیت و حیثیت اس وجود کے اندر کیا ہے؟ جیسے آپ کے جسم کے اندر ہاتھ ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، جیسے جسم کے اندر ایک خلیہ ہے، اللہ کے وجود کے اندر یہ زمین بالکل ایسی ہے جیسے آپ کے وجود کے اندر ایک خلیہ ہے، اور آپ کی اللہ کے وجود میں اہمیت و حیثیت بالکل ایسی جیسے ایک خلیے کے اندر ایک چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، ایک خلیہ اس کی کتنا حجم ہوتا ہے؟ اگر 10 لاکھ خلیے ایک مقام پر رکھے جائیں تو عام انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی۔ باریک سے باریک سوئی کی نوک جتنی وہ جگہ گھیرتے ہیں، 10 لاکھ خلیے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے خلیہ۔ اور اس ایک خلیے کے اوپر ذرا غور کریں، ایک مخلوق وہ اگر اپنے ارد گرد دیکھتی ہے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ خلیہ آپ کے وجود میں، اس خلیے کے اوپر جو مخلوق ہے، کیا وہ الگ ہے اور آپ الگ ہیں؟ نہیں۔ اور جب وہ مخلوق اپنے ارد گرد دیکھے گی، اس کو کیا نظر آئے گا؟ کیا آپ کے علاوہ کچھ اور نظر آئے گا؟ آپ ہی کا وجود نظر آئے گا یا نہیں؟ بالکل اسی طرح آپ اللہ کے وجود میں، یہ جو زمین ہے یہ ایک خلیہ ہے، اس خلیے کے آپ نیوکلیس ہیں، آپ ایک مخلوق۔ اور جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آتا ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہ وجود کتنا بڑا ہے یہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، اس کا آنکھیں جو ہیں یہ ادراک نہیں کر سکتی، آنکھوں کی رینج کے اندر وہ وجود نہیں آ سکتا۔ ہاں، وہ وجود جو ہے، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ادراک کر رہے ہیں، اسی کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کائنات الگ ہے،
اللہ الگ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنی زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ احد نہیں، اللہ واحد ہے۔ اور پھر آگے بڑھیں، اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ ہے الصمد۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ صمد ہے، الصمد ہے۔ صمد کے معنی کیا ہے؟ صمد کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کسی دوسرے کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں، آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو وہ بھی آپ خود ہیں، جس سے کیا وہ بھی خود، جو کرنے والا وہ بھی خود۔ یہ ہے الصمد۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، تو کائنات بنانے کے لیے اللہ کائنات کا محتاج ہوا یا نہیں؟ اللہ صمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ جو ہے دیکھیں جی، اللہ کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے اور اللہ بارشیں برسا رہا ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر سمندر کو ہٹا دیں، پانی کو ہٹا دیں، ہواؤں کو ہٹا دیں تو اللہ بارش برسا سکتا ہے؟ پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تو پھر محتاج، اس کا مطلب اللہ تو محتاج ہو گیا سمندروں کا۔ اگر سمندر الگ ہے، اللہ الگ ہے، ہوائیں الگ ہیں، اللہ الگ ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا؟ اللہ تو بارش برسانے کے لیے سمندر کا محتاج، پانی کا محتاج، ہواؤں کا محتاج، فضا کا محتاج، سمد تو نہ ہوا پھر۔ اللہ کیا؟ اللہ ہے اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا مطلب کیا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ الصمد ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایک ہی وجود کا ہونا، بس کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے ایک ہی وجود ہے۔ پھر جو خلق ہو رہا ہے وہ بھی خود ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ جس سے خلق کیا جا رہا ہے وہ بھی خود ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور جو خلق کر رہا ہے وہ بھی خود ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ کیا ہے؟ الصمد ہے۔ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، دیکھو جو خلق ہو رہا ہے، کس سے خلق ہو رہا ہے؟ انرجی ہے، جسے لسان عرب میں نور کہتے ہیں۔ نور سے سب کچھ، نور ہی مختلف شکلوں میں ڈلتا جا رہا ہے، تو ڈالنے والا کون ہے؟ یہی مخلوقات۔ خالق کے طور پر کون سامنے آئے گا؟ یہی مخلوقات۔ مثال کے طور پر آپ ایک گندم کے پودے کی مثال ہے، گندم کا پودا اگتا ہے، خلق ہوتا ہے، تو کون خلق کرتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ سمندروں کو ہٹا دیں، ہواؤں کو ہٹا دیں، زمین کو ہٹا دیں، گندم کا پودا خلق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب آپ گندم کے پودے میں کسی بھی فصل، کسی درخت کی خلق میں غور کریں گے تو آپ کے سامنے کون آئے گا؟ یہی زمین آئے گی، مخلوقات آئیں گی، سمندر آئے گا، ہوائیں آئیں گی، فضا آئے گی، یہی مخلوقات آپ کے سامنے آئیں گے جس سے خلق ہو رہا ہے، یہی میٹیریل، یہی مخلوقات۔ مخلوقات کا مجموعہ خالق کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ خالق بھی مخلوقات جو خلق ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہی وہی ذات ہی آپ کو ہر صورت نظر آئے گی۔ آپ اپنی ہی تخلیق میں غور کریں، آپ کی تخلیق کیسے ہوئی؟ آپ کی تخلیق کے پیچھے یہی مخلوقات سامنے آئیں گی خالق کے طور پر۔ تو یہ ہے اللہ الصمد۔ الصمد کے معنی کیا ہیں؟ الصمد کے لیے سب سے پہلی شرط ایک ہی وجود کا ہونا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ دوسری بات کہ جو خلق ہو رہا ہے وہ بھی خود ہے، جو خلق کر رہا ہے وہ بھی خود ہے، جس سے خلق کیا جا رہا ہے وہ بھی خود ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ الصمد۔ اور اگلی آیت دیکھیں، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد، لم ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کیا نہیں؟ یلد۔ یلد کے معنی کیا ہے؟ لد کسے کہتے ہیں پہلے یہ جانیں۔ لد کہتے ہیں لسان عرب کے اندر ایک وجود کا دوسرے وجود سے الگ ہونا، ایک وجود کا دوسرے وجود سے الگ ہونا، یا ایک وجود دوسرے وجود کو خود سے الگ کرے۔ ایک وجود دوسرے وجود سے الگ ہو، اس کو کہتے ہیں لد۔ تو یلد کیا ہے؟ یلد یعنی لم یلد، ہرگز یلد نہیں۔ کیا یلد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس اللہ ایسا ہرگز نہیں، اس نے ہرگز ایسے نہیں کیا کہ اس نے خود سے ایک دوسرا وجود الگ کر دیا ہو، اس نے کوئی دوسرا وجود الگ کیا ہو، ایسا ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے بس۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک وجود الگ وجود بنا دیا، نہیں،
یہ کس کی نفی کی جا رہی ہے؟ یہ اسی کی نفی کی جا رہی ہے. مثال آپ کس سے پوچھتے ہیں اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کائنات الگ اللہ الگ. تو کائنات کو کس نے خلق کیا؟ کہتے ہیں کائنات کو اللہ نے پیدا کیا. پھر مطلب کیا ہوا؟ کون وجود میں لے کر آیا کائنات کو؟ اللہ. تو یہ یلد ہو گیا یا نہیں؟ جب کائنات الگ سے ایک وجود ہے اور اللہ وجود میں لے کر آیا تو اس کو لسان العرب کے اندر عربوں کی زبان میں یلد کہتے ہیں. اللہ نے کائنات کو ایک الگ وجود دیا. یہ ہے الگ وجود آنا، یلد. اللہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ بھی ایک دوسرا وجود نہیں الگ کیا، کوئی بھی وجود الگ نہیں کیا، ایک ہی ہوں اور کچھ ہے ہی نہیں. اور آگے کیا ہے؟ وَلَمْ يُولَدْ. اور نہ ہی اللہ کسی سے الگ ہوا، یعنی نہ ہی ایسا ہے کہ ایک کا وجود الگ ہے اور اللہ الگ ہے. نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. لم یلد ولم یولد. اور یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر بالکل واضح کر دی. کیا واضح کر دی؟ ذرا غور کیجئے گا. ان میں ایک سورت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 جس میں یہ کہا جا رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یعنی وقالو، اور کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حال کا سیگا اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ جو ہے اس نے ولد اخذ کر لیا. اللہ نے ایک الگ وجود میں لایا. کیسے کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور کریں. کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے اور زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن عربوں کی زبان میں نہیں، اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ الگ ہے اور کائنات الگ. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہی تو ہے اللہ نے ولد اخذ کر لیا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، اور کائنات جب نہیں تھی تو کون وجود میں لے کے آیا؟ جی اللہ وجود میں لے کے آیا. تو اللہ نے الگ سے وجود، کائنات کو الگ سے وجود دیا. تو مطلب کیا؟ اسی کو کہتے ہیں لسان العرب میں ولد اخذ کر لینا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں سبحانہ، وہ تو سبحان ہے اور اس نے ولد اخذ نہیں کیا. کوئی دوسرا وجود اس نے وجود میں لایا ہی نہیں. وہ خود اپنا شریک لا کر کھڑا کیا گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ تم ہو جو کفر کرتے ہو اس بات کا، تم اس کے شریک بنتے ہو. تم کہتے ہو جی ہمارا الگ سے وجود ہے. اللہ نے ولد اخذ نہیں کیا. اللہ نے کوئی دوسرا وجود میں نہیں لایا. وہ ایک ہی وجود ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور دیکھیں آج دن رات زبان سے نہیں کہا جا رہا اللہ الگ کائنات الگ، اللہ الگ کائنات الگ، اللہ الگ کائنات الگ. جس کا مطلب کیا؟ کائنات اور اللہ. ایک تو اللہ احد نہیں، واحد ہے، دوسرا اس نے ولد اخذ کر لیا. کائنات کو اللہ وجود میں لے کر آیا. تو اگر کائنات الگ وجود ہے تو اللہ نے دیکھا نا ایک اللہ ہو گیا، ایک الگ وجود کائنات، تیسرے تو کہتے ہیں ولد. تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 میں اس بات کی نفی کری. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے بل لہو ما فی السماوات والارض. بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے لاہو اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں اسی کا ہے. کیسے؟ جیسے مثال کے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ناک، کان، یہ کس کا ہے؟ جی میرا ہے. یہ ناک کس کا ہے؟ میرا ہے. ہاتھ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. تو آپ یہ ہاتھ کس کے لیے کام کریں گے؟ اپنے وجود کے لیے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یہ اسی کا وجود ہے. اور کس صورت میں اس کا وجود ہے اور کس صورت میں اس کا وجود نہیں ہے؟ شریک ہوگا. جیسے آپ کے ہاتھ ہیں، اگر آپ کے ہاتھ آپ ہی کے غلام ہیں، اپنے وجود کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ ہاتھوں کا کام کرنا آپ کا کام کرنا، آپ ہیں، آپ کا کام ہے. اور اگر یہ ہاتھ کسی اور کی بات مانتے ہیں تو وہ کام آپ کا کرنا نہیں، وہ دوسرے کا کام کرنا. یہ ہے شریک. ہاتھ شریک بن جائیں گے. ہاتھ وہ نہیں کر رہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاتھ اپنی من مانی، اپنی مرضی کر رہے ہیں، کسی دوسرے کی مان رہے ہیں. تو یہ ہے اگر کوئی بھی اللہ کا یعنی کہ پتہ چل گیا اللہ کیا ہے، یہی وجود ہے، کوئی اس وجود کے اندر اپنے مقام پر رہتا ہے تو وہی ذات ہے، وہ اسی کا عضو ہے، وہ اسی کا حصہ ہے، اسی کی آیت ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ الگ ہوں، میں الگ ہوں، اور کائنات میں وہ اللہ کے وجود میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہ اللہ کا شریک بن رہا ہے. اللہ نے گھوڑے، گدھے، خچر آپ کی سواری کے ذرائع، آپ کے کھانے پینے کے جو کچھ بھی وہ خلق کرتا ہے، کیسے خلق کرتا ہے ذرا غور کریں. فطرت کیسے وجود میں لاتی ہے. اور اگر آپ اپنا الگ سے وجود کے دعوے دار بان کر اس کی ضد پر اترتے ہیں تو آپ عملی طور پر اس کے شریک بن رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہم اپنی مرضیاں کریں گے. یہ ہے، یہ آج ہر کوئی اپنے عمل سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے ولد اخذ کر لیا، اور یہ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار، اللہ کے نمائندہ کہلوانے والے. یہ ایسی جتنے بھی آیات ہیں یہ عیسائیوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. قرآن آپ سے خطاب کر رہی ہے، عیسائیوں سے کر رہا ہے خطاب اس وقت.